अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड लॉट ऑफ फुटबॉल एक्शन। स्पेन यूरो कप जीतने में कामयाब हुई। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का टाइटल एक बार फिर अपने नाम किया। तो फुटबॉल के ऊपर बात होगी काफ़ी सारी, साथ में अगर वक्त मिलेगा तो टेनिस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। और डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में कोई जगह नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी क्रिकेट और टीम के जो तमाम इंतजामात हैं, सारी चीज़ें उनको बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस पर मजीद बात होगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अहम फैसले हो रहे हैं मोहसिन नकवी की जानिब से, और साथ साथ उनका ये कहना है कि टीम में जिसने भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की उसकी कोई जगह नहीं होगी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या वाकई इस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए? और अब यही है कि हम बार बार यही कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अगर 3 साल रह गए तो यकीनन वो जो पॉलिसियां बना रहे हैं, वो जो स्टांस ले रहे हैं, वो उनको पूरा करने में, अमल दरामद करने में उनको मदद मिलेगी। तो उनका टेन्योर डिपेंड करता है कि कितना रहेगा। अगर 3 साल रह जाते हैं वो, तो जो इन्होंने पॉलिसियां बनाई है यकीनन वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे। उनकी विल तो नजर आ रही है, उनकी जो स्टांस है, उनकी जो हिकमत अमली है नजर तो आ रही है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और बड़े सिंसियरिटी से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है शाहिद साहब, साथ साथ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान शाहीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान शाहीन्स की वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। उस्मान खान को भी इस टीम में शामिल किया गया है। 2 वनडे हैं और 9 टीमों पर मुश्तमिल वाइट बॉल की सीरीज भी होगी। कैसा देखते हैं इस स्टेप को, और ये जो शाहीन्स की टीम है इससे आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, 4 में भी मुझे मायूसी हुई थी सिलेक्शन कमेटी के इंतखाब से, और इस T20 में भी मुझे बड़ी मायूसी हुई है। आप अपने डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मेंस के साथ ज्यादती करते आए और अभी फिर आपने कर दी। शहाब खान एबटाबाद के 25 विकेटें थी उनकी, वो फिट भी हैं, वो मुल्क छोड़कर भी नहीं गए। अमेरिका अगर चले गए होते तो आप उनको सेलेक्ट ना कर रहे होते। कहीं भी नहीं गए, वो एबटाबाद में है और वहाँ पे 18 तारीख से कैंप लग रहा है, उसमें भी वो शरीक होंगे। शहाब खान का क्या कसूर है कि वो नेशनल T20 का बेस्ट बॉलर था? आप T20 की एक टीम भेज रहे हैं तो उसको डालना चाहिए था। 2-3 और बैट्समैन अच्छे थे। सज्जाद अली थे एक बैट्समैन, यासिर अली एक पिंडी के थे बैट्समैन, इसी तरह अम्माद आलम जो कराची के थे यंग बैट्समैन है, और फिर अंडर 19 के वो प्लेयर जो पिछले साल डार्विन गए थे उनमें से 1-2 प्लेयर डाल देते आप कंपनसेट करते हैं। फिर अब्दुल फसी एक पिंडी का प्लेयर है, बड़ा अच्छा 4 रोजा का प्लेयर है, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 सेंचुरियां बनाई हैं। उसको फर्स्ट क्लास मैचों के लिए नहीं रखा, उसको T20 में डाल दिया सिर्फ कंपनसेट करने के लिए। उसके टोटल बेचारे के 3 T20 हैं, 32 रन थे उसके। किस बुनियाद पर आपने उसको T20 में सेलेक्ट किया? उसको 4 डे में सेलेक्ट करना चाहिए था। वो बेंच पर बैठेगा और T20 खेले बगैर वापस आ जाएगा। तो बड़ी मायूसी होती है इस तरह के सिलेक्शन देख के। उस्मान खान क्या करेगा शाहीन में? वो वर्ल्ड कप खेल चुका है, उसको वर्ल्ड कप खेलने के बाद आप दोबारा से कह रहे हैं नहीं जाओ, तुम दोबारा से सीखो क्रिकेट। शाहिद साहब, ये मुझे इस पे एक सवाल और बनता है, वो ये कि क्या इनके पास अपनी पुरानी टीमें नहीं होती, परफॉर्मेंसेस नहीं होती, कंसिस्टेंसी भी नहीं है सिलेक्शन में? इनके पास बड़े अच्छे स्टैटिशियन होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत ही अच्छा स्टैटिशियन सुलेमान है, और भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डाटा वगैरह रखते हैं उनसे डाटा ले आपके नेशनल T20 में किसने परफॉर्म किया था। ये हमें 5-6 प्लेयर अगर उसमें शामिल कर देते हैं। एक उमैर आफरीदी, बड़े अच्छे फ्लोइंग एक्शन वाला फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिसने 4 मैचों में 12 आउट किए थे। उसकी टीम आगे राउंड में नहीं पहुंची, लेकिन बड़ा इंप्रेसिव था वो फास्ट बॉलर। तो आप उन प्लेयरों को या तो आप पोटेंशियल पे लेते हैं या परफॉर्मेंस पे लेते हैं। आप सिर्फ इस तरह कर रहे हैं कि जो अरे वो गलती हो गई, अब्दुल फसी 4 डे में नहीं था, चलो उसको T20 में डालते हैं, उसने 3 T20 तो खेले हुए। आप इस तरह अगर ज्यादती करते रहेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ से तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपने पिछले साल एक अंडर 19 बड़े अच्छे लड़के भेजे थे डार्विन, और उनमें से प्लेयरों ने परफॉर्मेंस भी की थी। शाहजेब खान एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर था, अजान ओवैस एक बड़ा अच्छा परफॉर्मर था, और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इयन बिशप ने जिस फास्ट बॉलर की तारीफ की थी रजा, उसको आप डाल देते ताकि उसको कुछ मैच्योरिटी मिलती। लेकिन नहीं, हम अपनी सिलेक्शन से, अपनी गलतियों से नहीं सीखते। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। एंड क्लियरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे शाहीन्स की सिलेक्शन के हवाले से। मूविंग ऑन, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में इख्तिताम पजीर हुआ। एशिया कप के लिए टीम कल दोपहर कराची से
کولمبو کے لیے روانہ ہوگی. ندا ڈار ٹیم کی قیادت کریں گی. گروپ میں پاکستان کے علاوہ بھارت، نیپال، یو اے ای کی ٹیمیں شامل. پاکستان ویمنز کا پہلا گروپ میچ 19 جولائی کو بھارت کے اگینسٹ ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے علی حسن. علی، تیاریوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. ویمنز ایشیا کپ کی تیاری کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ بالآخر نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں اختتام پذیر ہوا. 10 روز تک یہ کیمپ جاری رہا، جس میں اسٹریٹجک پلان جو تھے مختلف انداز کے دیے گئے تھے، اس پہ امپلیمنٹ کرائی گئی. مختلف سینیریو بیس میچز جو ہیں کھیلے گئے اور ساتھ ساتھ فٹنس پہ زیادہ فوکس کیا گیا. اچھی بات یہ کہ 15 سال کے بعد پاکستان کو لیفٹ آرم پیسر ملا ہے تسمیہ رباب کے نام سے، جن کا تعلق ملتان میں ہے، اور وہ جو ہے پلینگ اسکواڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. موقع ملا تو لیفٹ اور رائٹ کمبینیشن بنا کے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ پاور ہٹرز کے بجائے جو ہے دیگر چیزوں پر بھی امپلیمنٹ کی گئی. بقول ہیڈ کوچ جو ہے محمد وسیم، ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈلی اپروچ کو جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے تاکہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جو ہے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں کھیل سکے. ایشیا کپ میں پاکستان کا پہلا میچ 19 جولائی کو بھارت کے خلاف ہے. اس کے بعد نیپال اور پھر یو اے ای سے بھی مقابلہ ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ جو کہ آ کے بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے ایشیا کپ پاکستان کے کافی اہمیت کا حامل ہے. جی، ویمنز کرکٹ کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کہنا ہے نیولی اپوائنٹڈ ہیڈ کوچ محمد وسیم کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار ٹیم مختلف انداز سے کھیلتی ہوئی نظر آئے گی. کیا کہنا تھا ان کا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میں پاور ہٹنگ یا ان چیزوں سے زیادہ میں کہوں گا کہ مائنڈ سیٹ، کہ وہ ہم نے ان کا چینج کرنے کی کوشش کی ہے اس اپنے کیمپ کے اندر، کہ ہم زیادہ پازیٹیو کرکٹ کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ نظر آئیں گی. مائنڈ سیٹ چینج آپ کو نظر آئے گا. ٹیلنٹ موجود ہے، کیچز یا فیلڈنگ وہ ریئل امتحان ہوگا. نیشنل لیول کے اوپر تو شاید اتنا بڑا ہمارا پول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یہاں بیٹھ کے یہ بھی کلیم نہیں کروں گا کہ ایک دن میں ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی. اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو میں نے چیزیں پہلے بتائی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا باقی فیکٹرز ہیں، جب وہ چیزیں باکسز ٹک ہوں گے تو پھر آپ کو یہ پورا ایک پروسیس ہے. وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ایشیا کپ میں بھی آپ کو چینجز نظر آئیں. جناب، سپورٹس روم میں بات ہوگی فٹ بال کی، اور اسپین نے یورو کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. سنسنی خیز مقابلے کے بعد فائنل میں 2-1 سے انگلینڈ کو شکست دی. اس پر بات کرنے کے لیے فٹ بال اینالسٹ علی طیب ہمارے ساتھ ہیں. علی، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. بہترین فائنل دیکھنے کو ملا یورو کپ کا، اور اسپین نے ٹائٹل ایک بار پھر اپنے نام کیا. یہ ان کا چوتھا یورو کپ ٹائٹل ہے. کیا کہیں گے اس ایکسائٹنگ فائنل پہ؟ نجیب، بڑا زبردست فائنل ہوا. ہم نے دیکھا کہ اسپین نے جو ہے اپنی کلاس دکھائی، جیسا ہم نے شو میں بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ اسپین تو گول سکور کرے گی، اور ایسا ہی ہوا. انگلینڈ نے جو ہے بالکل ہی دے ڈڈ ناٹ پلے ٹو دی پوٹینشیل، اور وہ جو ہے اپنی جو انڈیویجول ان کے پلیئرس کی جو پوٹینشیل ہے اس کے حساب سے وہ نہیں یوٹیلائز کیے گئے. ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں وہ، جیسے بھی گزشتہ میچز میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اگینسٹ سوئٹزرلینڈ بھی ہم نے دیکھا، سیمی فائنل میں اگینسٹ نیدرلینڈس دیکھا، اس سے پہلے سلوواکیا میں دیکھا. وہ ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں. دے ہیڈ ٹو کم بیک، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں پھر سیکنڈ ہاف میں آفٹر گوئنگ اے گول بیہائنڈ، ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اب ہم نے اٹیکنگ فٹ بال کر کے گول کرنا ہے، وچ دے ور ایبل ٹو. لیکن ظاہر ہے اسپین کے پاس اتنی کوالٹی ہے، ہم نہیں کہا تھا کہ اسپین ول اسکور، اور جو کہ انہوں نے کیا، اور آپ نے دیکھا رائٹ ایٹ دا ڈیتھ انہوں نے کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب انگلینڈ کے اوپر. اگر میچ آپ نے شروع میں دیکھا ہو تو شروعات کے کوئی 8-10 منٹ تو ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ میچ دیکھنے آئی ہے، کھیلنے نہیں، کیونکہ اتنا پریس کر کے رکھا تھا اور اتنا تیز فٹ بال کھیل رہا تھا اسپین. نیکو ولیمز کا گول ہوا، پالمر تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی ایکولائزر سکور کیا، لیکن جب دوسرا گول اسپین نے کیا تو پھر انگلینڈ کے پاس کوئی چانس نہیں رہا. کیا کہیں گے؟ بالکل، مطلب انہوں نے رائٹ ایٹ ڈائنگ سیکنڈز آف دا گیم انہوں نے سیکنڈ گول سکور کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کائل واکر جو ہیں وہ مارکو کوریا کو جو ہے مارکنگ کرنے میں جو ہے وہ نہیں کامیاب ہوئے. ان کا پیس بہت تھا، اینڈ ہی واز الاؤڈ ٹو ہیو اے فری رن، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک زبردست جو ہے کراس دیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے سبسٹیٹیوٹ نے گول سکور کیا. لیکن دس از واٹ گریٹ ٹیمز ڈو، وہ اسٹرائیو کرتی رہتی ہیں. انگلینڈ گاٹ بیک، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ جو ہے پھر ایکسٹرا ٹائم میں جائے گا، اور اگر پینلٹیز میں جاتا تو یہ انگلینڈ کے فیور میں جاتا، بیکاز دے ہیو گڈ پینلٹی ٹیکرز. لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ انگلینڈ کیوں اتنا ڈیفینسو ہوتا ہے، کیوں پینلٹیز پہ کھیلتا ہے. لیکن ظاہر ہے
رائٹ ایٹ دی اینڈ ہم نے نیدرلینڈس کے خلاف انگلینڈ کو دیکھا تھا, انہوں نے بھی رائٹ ایٹ دی اینڈ اسکور کیا تھا اور نیدرلینڈس نہیں واپس آ پایا تھا. تو اسکورنگ سو لیٹ ان دا گیم جس طرح کی اسپین نے کیا, ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. حالانکہ روڈری جیسا پلیئر جو ہے وہ فرسٹ ہاف میں انجر ہو گیا تھا, جو کہ ایک ڈرائیونگ انجن ہے, اور وہ اس کی انجری ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک بلو ہوگا, لیکن اسپین کیم آؤٹ آف دا بلاکس فاسٹ ان دا سیکنڈ ہاف. انہوں نے 46ویں منٹ میں جو ہے نیکو ولیمز کے تھرو گول اسکور کیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم ٹو کم بیک. اس کے بعد اٹ واز اے ویل ورکڈ گول. آبویسلی سبسٹیوٹ جو ہے کول پالمر ان کے تھرو ہوا. کول پالمر کو کھلانا چاہیے تھا, اولی واٹکنس کو فرسٹ ہاف میں کھلانا چاہیے تھا. کین انفیکٹو تھے, پورے ٹورنامنٹ میں انفیکٹو رہے, اور ابھی ہم نے پھر دیکھا. تو میں کیا بولوں, مطلب انگلینڈ نے بولتے ہیں نا دے شاٹ دیم سیلوز ان دا. آلدو انگلینڈ فائنل میں پہنچا اور فائنل میں بڑا اچھا کھیل بھی کھیلا, لیکن اوور آل ان کا رن اس یورو کپ میں اتنا مزیدار نہیں رہا. اور اگر آپ بات کریں, آپ شروع سے کہتے ہیں کہ ہیری کین سے ان کو سٹارٹ نہیں لینا چاہیے, آپ کے خیال میں ان کی اب شیلف لائف پوری ہو گئی ہے. ساتھ میں ساؤتھ گیٹ کی اسٹریٹجیز کچھ زیادہ ہی ڈیفینسو ہوتی ہیں, تو کہاں کہاں آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں انگلینڈ سے غلطیاں ہوئیں, واٹ وینٹ رانگ؟ انگلینڈ کا واٹ وینٹ رانگ سوچنے والی بات ہے کہ انگلینڈ کا واٹ وینٹ رائٹ. انہوں نے خود, جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بولا, کہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اور یہ اتنے زبردست اٹیکنگ پلیئرز کے ساتھ انہوں نے کتنا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ اور ایک ڈیفینسو اپروچ جو ہے نا ہم نے دیکھی انہوں نے رکھی ہے. اور آپ نے پلیئرز کو ان کی پوٹینشیل کے حساب سے نہیں یوز کیا تھا. کہ کین واز ان افیکٹو تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. ہی کین ناٹ رن تھرو دا چانس. وہ ڈارٹنگ رنز نہیں بنا سکتا, وہ نہیں کر سکتا جس پہ وہ ڈیفینس سپلٹنگ پاسز سے اس کو ڈیکلن رائس فائنڈ کرے یا فل فورڈن فائنڈ کرے. آپ کو اولی واٹکنس کو شروع سے ہی ایک اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جاتے کہ ہم نے لیڈ کرنے. کیوں یہ کسی بھی میچ میں جو ہے صرف ایک اوپننگ گیم جو ان کا سربے کے خلاف تھا وہ جو 1-0 جیتے, تو اس کے علاوہ دیر ور انیبل ٹو اسکور فرسٹ. باقی ان کے دونوں گیم جو تھے وہ ڈرا ہوئے تھے. اگینسٹ سلووینیا بھی ڈرا ہوا تھا, اور باقی بھی ان کا ڈرا ہوا تھا ڈنمارک سے. اس کے بعد پھر یہ اگر آپ دیکھیں کوارٹر فائنلز میں جو تھے یہ سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے ڈرا کیا, سلوواکیا سے انہوں نے ڈرا کیا جو کہ پینلٹیز پہ گیا, سوئٹزرلینڈ کے ساتھ پینلٹیز پہ گیا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ اینڈ دے ہیڈ ٹو کم بیک فرام بہائنڈ اگینسٹ نیدرلینڈ. چلیں یہ جیت گئے تھے ان نارمل ٹائم, بٹ دے ہیڈ ٹو کم فرام بہائنڈ. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے کہ ہم نے اٹیک ہی نہیں کرنا, ہم نے ڈیفینسولی کھیلنا. اچھا علی, اس یورو کپ میں جب یورو کپ کا آغاز ہوا تو کوئی اسپین کو اتنا ریٹ نہیں کر رہا تھا. آبویسلی اچھی ٹیم ہے, ون آف دا فیوریٹس تو رہتی ہے, لیکن جیتنے کے لیے کوئی اتنا ریٹ نہیں کر رہا تھا. پیپل ور سیئنگ کہ دے آر ان ایکسپیرینس, بٹ آئی فیل کہ دے ہیو اے گڈ کومبو آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس. اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اسپین کو جو ہے مطلب ڈارک ہارسز وہ کو کون وہ کر رہا تھا. سب بول رہے تھے کہ ان ایکسپیرینس سائڈ ہے. یو گٹ ینگ پلیئرس لائک پیڈری, اوبیسلی لامین یمال ہو گئے, بہت زیادہ ایسے ان کے پاس کھلاڑی تھے. اٹ واز اے مکس. آپ دیکھیں نا 39 ایئر اولڈ ہیزس نواس اسٹیپ ان جب ڈینی کارواہال سسپینڈڈ تھے, انہوں نے بھی ہی پٹ ان اے گڈ شفٹ. تو ان کی بینچ اور ان کے پلیئرز آپ دیکھیں کہ ان کے فیبین روئز ہیز بین فنامنل دس ٹورنامنٹ. میں سمجھتا ہوں راڈری ہیز بین فنامنل دس ٹورنامنٹ. پھر آپ نے اولمو کو دیکھا, تو آئی مین دیز پلیئرز دے ہیو بین ایکسیپشنل. اور آپ کدھر مطلب اسپین کو فالٹ کریں, انہوں نے اپنا اسٹائل بالکل برقرار رکھا. ڈفرینٹ میں یہ بولوں گا اس ٹورنامنٹ میں یہ رہا کہ اٹ واز اے مکس آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس, جس کو بہت زبردست طریقے سے جو ہے لوئس ڈیلا فونٹے نے جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا. بہت بہت شکریہ. علی طیب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے اس ایکسائٹنگ یورو کپ فائنل کے حوالے سے. یہ تو بات ہو گئی یورو کپ کی. بڑھتے ہیں کوپا امریکہ کی طرف, اور جہاں ارجنٹینا کے لیے مسلسل تیسرا بین الاقوامی اعزاز کوپا امریکہ کی ٹرافی اپنے نام کی. فائنل میں کولمبیا کو 1-0 سے شکست دی. اور چلتے چلتے جلدی سے ومبلڈن ٹینس کی بات کر لیتے ہیں, جہاں کارلوس الکراز نے ٹائٹل کا دفاع کامیاب انداز میں کیا. لگاتار دوسری بار چیمپئن بن گئے. فائنل میں پھر نواک یوکووچ کو شکست دی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.